واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین ناظرین کرام، سورہ نجم 27ویں پارے کی صورت ہے اور اس کی میں نے چند آیات، ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب حضرات کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو سمجھ کے اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج دوسرا بیان ہے۔ ویسے یہ اتنا عظیم معجزہ ہے حضور کا کہ اس کو کئی جمعۃ المبارک جس کو بیان کیا جائے اور اس کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا جائے تو کافی سارا وقت درکار ہوتا ہے۔ 15-20 منٹ میں کیا انسان بیان کر سکتا ہے؟ مختصر سی آپ کو جانکاری دینی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان مقدس دنوں میں، ان راتوں میں ان چیزوں کو فضیلت دی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات بیان ہوتے ہیں یا کی صفات بیان ہوتی ہیں ان سے ہمارا جو محبت کا رشتہ ہے نا حضور کے ساتھ، اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جب محبت اور پیار سے سنتے ہیں تو اور اللہ پاک اضافہ فرما دیتا ہے۔ آج کی رات جو آنے والی رات ہے یہ 27 رجب کو، اس کو 27ویں رجب کی رات یا شب معراج کہا جاتا ہے۔ اچھا، شب معراج کے حوالے سے مختلف قول ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی سے، کوئی بندہ کسی قول پہ عمل کر لیتا ہے، وہ معراج کی رات کو رجب کی کوئی اور رات قرار دیتا ہے تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ زیادہ تر جو بزرگان دین نے قول نقل کیا ہے نا، تو انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے کہ جو حضور کو معراج ہوئی تھی وہ 27ویں کی شب ہوئی، اس لیے ہم اس مناسبت سے بیان کر دیتے ہیں۔ ورنہ یہ سنیے، یہ اہم بات ہے، میں ابتدا میں بتا رہا ہوں، ورنہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 27ویں کی رات کو شب معراج نہیں مانتا لیکن کسی اور رات کو مانتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معجزہ معراج کا انکار گمراہی ہے۔ دو صورتیں ہیں، اگر تو کوئی بندہ حضور کے سفر کا، جو سفر کی ابتدا مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک ہوئی، اگر اس کا کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیوں کافر؟ یہ فتویٰ میں نہیں لگا رہا، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا یہ نظریہ کیونکہ یہ سفر اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور اس کی 15ویں پارے کی، جیسے میں نے پہلے جمعہ پہ آپ کو وضاحت کے ساتھ بتایا۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اس سفر کو مانتا ہی نہیں ہوں تو وہ قرآن کو نہیں مانتا نا، اور جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ میں نہیں فتویٰ لگا رہا، وہ میں نے آپ کو عقیدہ سمجھایا۔ اور اگر کوئی بندہ مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں، لامکان، سدرۃ المنتہا، ان کی سیر کو یا ان کے معراج کو نہیں مانتا تو اس کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے لیکن گمراہ کہیں گے، کیونکہ اس کا ذکر بھی قرآن کریم کی سورہ نجم میں کنایتاً موجود ہے، اور احادیث صحیحہ میں، بخاری و مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ لہذا ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت حضور کے امتی، ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان کو بلا تولے، سمجھ رہے میری بات؟ بلا تولے، تولتا ہے نا بندہ تو پھر بندہ اپنے عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، بلا تولے ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان کو ماننا ہے، ورنہ پھر گمراہی کے آثار بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو حضور کا جو سفر مبارک تھا نا مسجد اقصی سے آگے کا، اس کے حوالے سے بیان کروں گا۔ میں نے جو بات چھوڑی تھی اس کو میں مختصراً آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہو کے، یہ رستے سے اور بھی کافی ساری باتیں ہیں جو آپ مسجد حرام تک پہنچے، تو ڈائریکٹ ایک بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اگر اللہ سے ملاقات کرنی تھی، اللہ نے آسمانوں پہ بلانا تھا، تو مسجد یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک جانے کا کیا فائدہ ہے؟ ڈائریکٹ ہی مسجد حرام سے اللہ پاک اپنے پاس بلا لیتا آسمانوں پہ، ادھر سے پہلے سفر ہوا بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک، اور پھر ادھر سے سفر ہوا اوپر، تو پھر یہ ڈائیورشن کیوں ہوا؟ اگر سفر آسمانوں پہ مقصود تھا
تو بھائی اس کے لیے بہت سی حکمتیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ اتنا عظیم معجزہ تھا جس کے بارے میں اہل مکہ نے انکار کرنا ہی کرنا تھا، تو آپ کو پہلے وہ جگہ دکھائی گئی جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی تھی، یعنی حضور کا اس سے پہلے آپ بیت المقدس میں نہیں گئے تھے، ایک بات۔ دوسری بات، جو آگے سننے والے تھے، آڈینس تھے، سامعین تھے، قریش مکہ تھے، انہوں نے کئی دفعہ سفر کر رکھا تھا بیت المقدس کا، تو جب حضور واپس آ کے آپ نے بتانا تھا تو سب سے پہلے تو ان کی دیکھی ہوئی چیز کے بارے میں حضور نے بتایا نا، تو پھر ان دیکھی چیزوں کے بارے میں ذکر ہوا، تو پہلے اس کی اور بھی کافی ساری حکمت، اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کم و بیش تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پہ گئے، تمام انبیاء کرام وہاں پہ کیا وہ گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے امامت کروائی یا وہاں پہ نمازیں پڑھی مسجد اقصی میں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تشریف لے گئے تھے، تو آپ نے وہاں پہ جا کر جو دیگر انبیاء کو فضیلت حاصل تھی ان پہ جا کے آپ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوئی، اور صرف فضیلت حاصل نہیں ہوئی کہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے یکے بعد دیگرے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول بھیجے تھے، اللہ نے ان کو سب کو مسجد اقصی میں حضور کی امامت میں نماز پڑھوا کر پوری کائنات میں یہ بتا دیا کہ سب سے آخر میں آنے والا مرتبے میں سب سے پہلے ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آئی؟ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ نا جو ابو البشر تھا جناب آدم علیہ السلام، تو اس کو آگے آنا چاہیے تھا نا، پہلا انسان بھی ہوئی، نبی بھی ہوئی، لیکن فضیلت میں 1,24,000 پیغمبر حضور سے پہلے مسجد اقصی میں موجود ہے، جبریل جیسے جاتے ہیں سارے صفے بنا کے کھڑے ہوئے، امامت کے مصلی پہ کوئی نہیں آیا۔ یہ مصلی بیچارہ آج جو غریب ہو گیا ہے نا، اس پہ لوگوں کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے، بس یہ ایسے ہی کھڑے ہوئے مولوی ہیں بس، لیکن یہ اس کی ذرا حقیقت تو جانے نا، اس کی حقیقت کیا ہے، کبھی اس چیز کو تولے، آپ کی اس مصلی کی حقیقت کیا ہے۔ اب تو اس پہ جو کھڑا ہوتا ہے تمام قسم کے معاشرے کے ہر چھوٹے بڑے امیر غریب ہر فرد کے تیر کے جو نشتر ہوتے ہیں وہ اس مصلی پہ ہوتے ہیں۔ آج امام صاحب ایسا ہوا، آج اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ ہے، یہ مطلب میں آپ کو یہ اصلاح کی بات کروں گا، لیکن یہ مصلی امامت خالی تھا اور پیچھے عام لوگ نہیں تھے، پوری جو انسانیت کی نا اس کا نچوڑ تھا، اور انسانیت کا نچوڑ نبی ہوتا ہے، اور نبی ایک بھی نہیں تھا، سارے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کھڑے تھے، لیکن مصلی امامت میں تھے۔ جیسے ہی براق رکا، براق روک کے جبریل اندر آئے تو جبریل نے اذان دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ آپ مصلی امامت پہ تشریف لے جائیں اور آپ ان تمام نبیوں کی امامت کروائیں اور نماز پڑھوائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ آئے، آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر خطبات شروع ہوئے، سارے نبیوں نے خطبے دیے۔ اب وہ خطبات بہت لمبے ہیں تو میں ادھر جاتا ہوں تو میری اب بات ختم ہی نہیں ہوگی، ساروں نے خطبات دی، آخر میں حضور نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین وجعلنی بشیرا للناس ونذیرا للناس، اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، جس نے مجھے لوگوں کے لیے ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا، اور بھی کافی ساری صفتیں بیان کی۔ جب یہ بیان کر چکے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کھڑ گئے، آپ نے فرمایا بہذا فضلکم محمد رسول اللہ، اے انبیاء، گروہ انبیاء سنو، ان